ایسا جانور جو نجاست کھاتا ہو، گندگی کھاتا ہو، جیسے بکرا بکری، بھیڑ دمبا دمبی، اور اسی طرح گائے اونٹنی وغیرہ، تو ایسے جانوروں کی قربانی کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس سوال کے جواب کو فتاوی عالمگیری کی 5ویں جلد میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ امام محمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جلالہ اونٹنی، جلالہ بکری اور جلالہ گائے، یاد رکھ لیں، جلالہ جانور اس کو کہتے ہیں جس جانور کو کھلا چھوڑ دیا جائے اور وہ گلی کوچوں میں گندگی بھی کھاتا رہے، نجاست بھی کھاتا رہے اور غلاظت بھی کھاتا رہے۔ میں نے کئی ایسے جانور دیکھے ہیں، بکریاں دیکھی ہیں، گائیں دیکھی ہیں، جو گلی کوچوں میں وہ کوڑا کرکٹ کھاتی ہیں، اور کوڑا کرکٹ والی جگہ پر مرے ہوئے چوہے پڑے ہوتے ہیں، بلیاں مری ہوئی پڑی ہوتی ہیں، چھوٹے سے کتے کے بچے کے بھی مرے پڑے ہوتے ہیں، اور یہ جانور ان کو بھی کھا جاتے ہیں اپنی خوراک سمجھ کر، ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ایسے جانور کے متعلق فرماتے امام محمد کہ اس صورت میں وہ جانور جلالہ شمار ہوگا جب ان کا گوشت بدبودار اور متغیر ہو جائے اور اس میں بدبو پائی جائے، پس وہ جانور جلالہ ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں تو نہ اس جانور کا دودھ پیا جائے اور نہ ہی اس جانور کا گوشت کھایا جائے۔ البتہ اس جانور کی خرید و فروخت کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ وہ اپنی اصل کے اعتبار سے حلال جانور ہے، اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے۔ آگے لکھتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب گندگی ان کی غالب غذا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور صرف گندگی کھاتا ہو اور کوئی صاف ستھری خوراک نہ کھاتا ہو، تو اس صورت میں اس جانور کا نہ دودھ پیا جائے اور نہ ہی اس کا گوشت کھایا جائے۔ اور اگر وہ جانور مخلوط غذا کھاتا ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گندگی بھی کھاتا ہے اور گھر میں وہ صاف ستھری خوراک بھی کھاتا ہے، تو پھر اس صورت میں ہم یہ فتویٰ دیں گے کہ اس جانور کا دودھ پینا بھی جائز ہے اور اس کی قربانی کرنا اور اس کا گوشت کھانا بھی بالکل جائز ہے۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اس کو یاد رکھ لیں۔ اگر کسی میرے بھائی نے قربانی کے لیے جانور خریدا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس جانور کو کھلا نہ چھوڑ دے، بلکہ اس کو اپنے پاس اپنے گھر میں باندھ کر کے اپنے گھر کی خوراک کھلائے، صاف ستھری اچھی خوراک کھلائے، اس کو چارہ کھلائے، گھاس کھلائے، گھر کا صاف ستھرا پانی پلائے، اس جانور کی خدمت کرے، کیونکہ یہ کام سنت طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی تھی کہ آپ قربانی کے جانور کو اچھی طرح خوراک بھی کھلاتے تھے، صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا۔ لہٰذا قربانی کے جانور کی خدمت کرنی چاہیے، اس کو خریدنے کے بعد کھلا نہ چھوڑ دیا جائے۔ وہ جانور آپ اس کی خدمت کریں گے، گھر کی خوراک کھلائیں گے، تو پھر اس جانور کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے۔ لیکن اگر کسی نے قربانی کا جانور خرید کر اس کو کھلا چھوڑ دیا، وہ گلی کوچوں میں گندگی اور نجاست اور غلاظت کھاتا رہتا ہے، اور اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہو، اس کے پسینے سے بدبو آ رہی ہو، یا اس کے دودھ سے بدبو آ رہی ہو، یا پھر اس کو آپ نے ذبح کیا قربانی کے لیے اور اس کے گوشت سے بدبو آ رہی ہو، تو پھر میرے بھائیوں ایسے جانور کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے میرے بھائیوں احتیاط کرنی چاہیے، قربانی کے جانور کو اچھی صاف ستھری خوراک کھلائیں، اس کو صاف ستھرا پانی پلائیں، تاکہ آپ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔